الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں محبت کی بے شمار داستانیں ملتی ہیں، مگر کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری ملاقات کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایسی ایک عظیم اور حیران کن محبت کا نام حضرت اویس قرانی رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک ایسا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کبھی اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا، لیکن پھر بھی آسمانوں میں اس کا ذکر ہونے لگا، فرشتے اس کی پاکیزگی پر رقص کرنے لگے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس عظمتی شخصیت کے بارے میں خبر دی۔ یہ سوال آج بھی لاکھوں دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر حضرت اویس قرانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیوں نہ کیا؟ کیا وہ مدینہ نہیں آ سکتے تھے؟ کیا ان کے دل میں ملاقات کی خواہش نہیں تھی؟ یا اس کے پیچھے کوئی ایسی قربانی چھپی تھی جو تاریخ میں مثال بن گئی؟ یہ واقعہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ ماں کی خدمت، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، صبر اور وفاداری کی عظیم مثال ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ حضرت اویس قرانی کون تھے۔ یمن کے علاقے قرآن کے رہنے والے، اس سے اویس القرانی نسبت سے انہیں قرانی کہا جاتا ہے۔ آپ تبعی تھے، یعنی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر نہیں دیکھا، مگر صحابہ کرام کے زمانے کو پایا۔ حضرت اویس قرانی انتہائی سادہ، فقیرانہ اور عبادت گزار زندگی گزارتے تھے۔ دنیا کی دولت، شہرت اور آرام ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ان کے دل میں صرف دو عظمتیں محبتیں تھی: اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ کی والدہ بہت بڑی تھی، کمزور تھی۔ حضرت اویس قرانی اپنی والدہ کی خدمت کو سب سے بڑا فرض سمجھتے تھے۔ حضرت اویس قرانی نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن سن کر ان کے دل میں عجیب تڑپ پیدا ہو چکی تھی۔ جب بھی کسی قافلے سے مدینہ منورہ کی خبر ملتی تو وہ بے چین ہو جاتے۔ وہ لوگوں سے پوچھتے، کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے؟ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دلوں کو سکون دیتی ہے؟ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں؟ مدینہ کا نام سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وقت گزرتا گیا مگر عشق بڑھتا گیا۔ آخر ایک دن حضرت اویس قرانی نے اپنی والدہ سے عرض کیا، امی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینہ جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ والدہ اپنی بیٹی کی کیفیت جانتی تھی۔ انہوں نے اجازت تو دے دی، مگر ایک شرط رکھی، بیٹا تم جا سکتے ہو، مگر یاد رکھنا میں بہت بیمار ہوں، زیادہ دیر مت لگانا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہ ہو تو فوراً واپس آ جانا۔ یہ شرط بظاہر چھوٹی تھی، مگر یہی شرط حضرت اویس قرانی کی پوری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گئی۔ اس زمانے میں سفر انتہائی مشکل ہوتے تھے، نہ گاڑیاں تھیں، نہ آرام دہ راستے تھے۔ یمن سے مدینہ تک کا سفر سینکڑوں میل پر مشتمل تھا۔ گرم صحرا، پیاس، بھوک اور تھکن کے باوجود حضرت اویس قرانی کے قدم رکے نہیں۔ ان کے دل میں صرف ایک ہی آرزو تھی، بس ایک بار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ راستے پر وہ درود شریف پڑھتے رہے، کبھی روتے، کبھی دعا کرتے۔ آخر وہ لمحہ آ گیا جب حضرت اویس قرانی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ام المومنین کی آواز آئی۔ حضرت اویس قرانی نے بے تاب ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول گھر پر موجود ہیں؟ جواب ملا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باہر تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اویس قرانی کے قدم لرزا گئے، دل جیسے ٹوٹ گیا ہو۔ اب سوال یہ ہے، کیا وہ انتظار کریں یا والدہ کے حکم کے مطابق واپس لوٹ جائے؟ ایک طرف پوری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، دوسری طرف بڑی ماں کا حکم۔ حضرت اویس قرانی نے اپنے دل پر پتھر رکھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے مدینہ کی گلیوں کو دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آہستہ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں یہیں بیٹھا رہوں، مگر میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ اور پھر وہ بغیر دیدار کیے واپس یمن روانہ ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے حضرت اویس قرانی کو آسمانوں میں عظمت عطا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب واپسی ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہاں کوئی یمن سے آیا تھا؟
حضرت عائشہ نے عرض کیا، جی ہاں، اویس نامی ایک شخص آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چلے گئے؟ عرض کیا، جی اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے واپس چلے گئے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اویس قرآنی بہترین تابعین میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، یمن سے اویس نامی شخص آئے گا، وہ اپنی والدہ کا بہت فرما بردار ہے، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کا ذکر فرما رہے ہیں جسے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ حضرت اویس قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا راز ان کی ماں کی خدمت تھی۔ وہ اپنی والدہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، ان کی تابعداری کرتے، راتوں کو جاگتے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے کسی جگہ جانے کی خواہش ظاہر کی، حضرت اویس قرآنی نے انہیں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر طویل راستے طے کیے۔ انہوں نے اپنی زندگی ماں کی خدمت میں گزار دی۔ جب جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، یہ خبر یمن پہنچی، حضرت اویس قرآنی یہ سن کر تڑپ اٹھے۔ انہوں نے سوچا، مجھے نہیں معلوم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہے۔ محبت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے تمام دانت توڑ ڈالے تاکہ میرے کسی دانت کو اشرف حاصل نہ رہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کو حاصل نہ ہوا۔ یہ عشق کی وہ مثال ہے جو تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عمر بن الخطاب اور علی ابن علی طالب کو اویس قرآنی کی تلاش رہتی تھی۔ جب یمن کے قافلے آتے تو حضرت عمر پوچھتے، کیا تمہیں اویس قرآنی موجود ہے؟ آخر ایک دن اویس قرآنی مل گئے۔ حضرت عمر نے انہیں پہچان لیا، کیوں نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی تھی۔ سوچے، ایک طرف عظیم صحابہ اور خلافہ وقت حضرت عمر موجود ہے، دوسری طرف حضرت علی موجود ہے اور دونوں ایک تعویذ سے درخواست کر رہے ہیں، اویس ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ سن کر اویس قرآنی رونے لگے۔ انہوں نے کہا، میں کون ہوتا ہوں آپ کے لیے دعا کرنے والا؟ آپ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ مگر حضرت عمر نے فرمایا، یہ حکم ہمیں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حضرت اویس قرآنی دنیا سے بے نیاز تھے، ان کے کپڑے سادہ تھے، کھانا معمولی تھا، اکثر لوگ انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے، مگر اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بلند تھا۔ یہ ہمیں سکھاتے تھے کہ اصل عزت دنیاوی شہرت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے ہے۔ اویس قرآنی نے دیدار کیوں نہ کیا؟ اب اصل سوال کا جواب، حضرت اویس قرآنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس لیے نہ کر سکے کیونکہ انہوں نے اپنی والدہ کی اطاعت کو ترجیح دی۔ وہ چاہتے تو مدینہ میں رک سکتے تھے، چند گھنٹے انتظار کر لیتے، مگر انہوں نے ماں کے حکم کو توڑنا پسند نہ کیا اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا، صحابہ نے ان سے دعا کروائی، قیامت تک لوگ ان کی محبت اور قربانی کو یاد کرتے رہیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ پہلا، ماں باپ کی خدمت جنت کا راستہ ہے۔ حضرت اویس قرآنی نے ثابت کیا کہ والدین کی خدمت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ دوسرا، سچی محبت اور قربانی مانگتی ہے۔ عشق رسول دعوے کا نام نہیں، حضرت اویس قرآنی نے اپنی سب سے بڑی خواہش قربان کر دی۔ تیسرا، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اگرچہ اویس قرآنی ظاہری دیدار نہ کر سکے مگر اللہ نے ان کے دل کی محبت کو قبول فرمایا۔ چوتھا، شہرت ضروری نہیں، کئی لوگ دنیا میں مشہور ہوتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ دنیا میں گمنام رہتے ہیں مگر آسمان میں پہنچ جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرآنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم مثال ہے۔ ان کی زندگی عاجزی تھی، صبر تھا، ماں کی خدمت تھی، عبادت تھی، اخلاص تھا، اس لیے ان کا نام رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ ذرا تصور کریں، مدینہ کی گلیاں خاموش ہے، عشق ہزاروں میں سفر کر کے آیا، دل میں دیدار کی آگ جل رہی ہے مگر محبوب گھر پر موجود نہیں ہے۔ وہ چاہے تو انتظار کر سکتا ہے مگر بڑی ماں کا خیال آ جاتا ہے، وہ روتے ہوئے واپس پلٹ جاتا ہے اور اسی پل آسمان پر اعلان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ کی زندگی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اویس القرآن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقامی صرف ظاہری عمل سے نہیں بلکہ دل کی سچائی، اخلاص اور قربانی سے ملتا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں مگر محبت ایسی کی کہ رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔
آج اگر ہم بھی والدین کی خدمت کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے نوازے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور ایک خصوصی دعا، اللہ پاک زین بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے جتنی تکلیف اس دنیا میں لی ہے، اللہ پاک ان کے لیے اتنی ہی آسانیاں اگلی دنیا میں بنائے، آمین۔